ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما اصابکم اور نہیں پہنچتی تم کو من مصیبت کوئی بھی تکلیف فبما کسبت ایدیکم تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بندہ پریشان ہوتا ہے یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ان گناہوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو تکلیف، پریشانی، مصیبت، دکھ وہ مل جاتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے تاکہ یہ پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور یہ نہ سمجھو کہ ہر گناہ کی سزا ملتی ہے۔ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اللہ فرماتے ہیں اکثر باتوں سے تو ہم درگزر کرتے ہیں، اگر ہر بات پہ اللہ پکڑیں اور سزا دیں تو پھر زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہ بچے، سب ختم ہو جائے۔ یہ اکثر اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ورنہ کائنات ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر کوئی سسٹم اور نظام چلانا ہے، کوئی ادارہ چلانا ہے، کوئی سکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی کمپنی، کوئی گھر، درگزر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ کی پوری کائنات درگزر پہ چل رہی ہے نا، تو کوئی بھی چیز درگزر کے بغیر نہیں چل رہی۔ یہ ادارہ چل رہا ہے نا، درگزر ہے تو چل رہا ہے، انتظامیہ کی طرف سے، استاذہ کی طرف سے درگزر ہے تو چل رہا ہے۔ اگر ہر بات پہ پکڑ ہو، ہر بات پہ سزا ہو تو نہیں چل سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اس کائنات کو چلانے میں درگزر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر معاملات میں درگزر کرنا چاہیے۔ ہاں، ڈانٹ بھی ہو، پکڑ بھی ہو، سمجھانا اور بتانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہر بات پہ ڈانٹنا اور ہر بات پہ سزا دینا، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ درگزر کریں، کئی باتیں جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی انسانوں کو کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ آگے وما انتم بمعجزین فی الارض اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار اور اس رب کی نشانیوں میں سے الجوار جہاز بھی ہیں بڑے بڑے، فی البحر سمندر میں، کل اعلام جو پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں۔ ان یشاء یسکن الریح اگر وہ چاہے، یسکن الریح تو ٹھہرا دے ہواؤں کو، فیظللن رواکدا علی ظہری پھر وہ ہو جائیں رواکدا ٹھہرے ہوئے، علی ظہری اس کی پیٹھ پر۔ اگر ہوائیں نہ چلیں تو پھر یہ جہاز بھی وہاں سمندر میں کھڑے رہیں۔ ان فی ذلک لآیات اس میں بھی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا یا وہ ہلاک کر دے ان سب کو، بما کسبوا اس سبب سے، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، جو گناہ کر کے پھر جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، اللہ ڈبو دے سمندر میں، تو پھر کیا کریں گے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وہ تو درگزر کرتا ہے بہت سوں سے، بہت سے گناہوں سے اور بہت لوگوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور وَيَعْلَمَ الَّذِينَ تاکہ جان لیں وہ لوگ، یُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ بس نہیں دیے گئے تم کوئی بھی چیز، فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا تو وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، جو بھی تمہیں دنیا میں دیا گیا نا، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور تمہارے عمل کا جو نتیجہ اللہ کے ہاں ہے نا، وہ اصل بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ وہ باقی رہنے والا ہے۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ دوسری جگہ ہے نا، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ جو تمہارے پاس اس دنیا میں یہ سب مٹ جانے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، وہی بہتر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اسی کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جنت ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اب دنیا میں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن یہ کم اور زیادہ سب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس جو جنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اس جنت کا اپنی رحمت سے وارث بنا دیں۔ وَأَبْقَىٰ وہی باقی رہنے والا، لِلَّذِينَ وہ ہے کن کے لیے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ اور وہ لوگ، ان کی اور نشانی کیا ہے، وَالَّذِينَ وہ لوگ، يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں
بعض تو احادیث میں کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے ہیں، اور محدثین نے جو بیان کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن میں سزا مقرر کی گئی ہے، جس پر وعید بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سزا بیان کی ہے، تو وہ کبیرہ ہے۔ جس کی سزا نہیں بیان کی گئی، تھوڑے بہت ہیں، تو وہ نیکیاں کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اذکار کرنے سے، استغفار کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے لازم ہے کہ پھر توبہ کریں، لیکن جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی سے بچتے ہیں، فحاشی بھی کبیرہ گناہ ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی کسی پر غصہ آیا ہے تو اپنا غصہ وہ اس پر نافذ نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے، تو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے پڑھا ہے نا، درگزر کریں، تو معاف کر کے درگزر کرتے ہیں۔ والذین استجابوا، اور ان لوگوں کے لیے دوسری جگہ پر ہے نا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش الا اللمم، مگر ایسے گناہ کے جن سے بچنا ناممکن ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ان گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وامرہم شورى بینہم، اور ان کے کام معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں، بینہم آپس میں، ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ اذا اصابہم البغی، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور بدلہ برائی کا سیئۃ مثلھا، اتنی برائی اس کی مثل، کہ اگر آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، بدلہ لینا ہے تو اتنا لینا ہے، اس سے بڑھ کے زیادتی نہیں کرنی۔ لیکن بہتر کیا ہے، فمن عفا، جو معاف کر دے، جو اس زیادتی کو بھی معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے نا۔ دنیا میں تو اتنا ہی بدلہ لو گے، قیامت کے دن جو اللہ دیں گے وہ بہت بڑا ہے۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے ظالموں سے، کہ بدلہ لیتے ہوئے بھی بدلے میں ظلم نہیں کرنا۔ بدلہ لینے کی تو اجازت ہے، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ ظلم کرنے لگ جاؤ پھر۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو بندہ بدلہ لینے کے بعد، بدلہ لے اپنے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پس یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی اس نے بدلہ لیا ہے نا تو اس کو ملامت نہیں کریں گے۔ اس طرح بھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا سعودیہ میں، ایک کزن سے دوسرے کزن کا قتل ہو گیا۔ اب مقتول جو ہیں ان کو حق ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کا مطالبہ کریں حکومت سے۔ انہوں نے معافیاں مانگی، بڑے زور ڈالا، اور جو ہے نا بڑے انعامات اور دیت، بڑے پیسے بھی آفر کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے معاف نہیں کرنا، انہوں نے لے لیا، اپنا بدلہ لیا، اس کو اللہ نے حق دیا ہے۔ اب انہوں نے بدلہ لے لیا تو بدلہ لینے کے بعد ان کو ملامت نہیں کر سکتے کہ تم معاف کر دیتے، ان کی مرضی معاف کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی نا، ایک بندہ مارا ہے، بدلے میں انہوں نے اس قاتل کو ہی قصاص لیا اپنا پورا، ٹھیک ہے۔ انما السبیل، راستہ تو صرف ان لوگوں پر، یعنی الزام تو ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، اور وہ لوگ جو صبر کریں، وغفر، اور معاف کر دیں، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت بڑے کاموں میں سے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے، کہ جو بندہ اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کو معاف کر دے تو بہت بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے، اسی پر فضیلت ہے۔ تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔